اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن قرب کی اس منزل میں ہوں گے کہ بڑے بڑے لوگ ان کی اس شان کو دیکھ کر رش کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی بابا سارے دوست بیٹھ جاؤ. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور ہماری طرف پھیر اور فرمایا کچھ بندے ایسے ہوں گے قرب الہی کی اس منزل میں ہوں گے کہ ان کی اس شان کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ رشک. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی محبت میری خاطر ہے, میرے لیے ہے. اللہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, صحیح مسلم میں حدیث پاک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اپنی بستی سے نکلا, شہر سے نکلا اور دوسری بستی میں جا رہا تھا. رستے میں انسانی شکل میں ایک فرشتہ آ گیا اور اس نے پوچھا بھائی کدھر جا رہے؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی ایک مومن رہتا ہے, میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان اور نیکی کی ہے؟ اس نے کہا کوئی احسان اور نیکی نہیں کی ہے. تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں اس سے ملنے کے لیے؟ تو اس نے کہا بس میری اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت ہے, میری محبت محض اللہ کی رضا کی خاطر ہے, میں اس سے اس لیے ملنے کے لیے. تو اس فرشتے نے کہا اے بندہ مومن میں اللہ کی طرف بھیجا ہوا قاصد ہوں, میں فرشتہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے تیرے نام پیغام دیا ہے, اس بندے سے تو میرے لیے محبت کرتا ہے تو میں رب تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. حدیث پاک میں ہے لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, ایسے گناہ کرتے ہیں جن سے جانور بھی پناہ. اللہ تعالیٰ کا عذاب میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے, جوش. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ میں ان زمین والوں پر اپنا عذاب نازل کر دوں, ان گناہ گاروں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عِمَارَ بُيُوتِي, پھر میں اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہوں
جو میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، والمتحابین فیہ، اور میں ان بندوں کو دیکھتا ہوں جو میری محبت میں مل کر بیٹھتے ہیں اور جن کی محبت آپس میں میرے لیے ہے، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ والمستغفرین بالاسحار، میں پھر ان اپنے بندوں کو دیکھتا ہوں جو عصور کے وقت صبح پچھلی رات میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ صرفت عذابی عنہم، پھر ان کا صدقہ میں گناہگاروں سے بھی عذاب کو پھیر لیتا ہوں۔ پھر میں گناہگاروں سے ان کا صدقہ جو میری محبت میں ملتے ہیں، میری محبت میں بیٹھتے ہیں، اور وہ میرے بندے جو رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتا ہے میرے بندے رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں سجدوں میں اور قیاموں، اٹھ بیٹھتے، کتنے تھکے ہوئے ہو، کتنی مشقت اٹھائی ہو، رات کو اٹھ بیٹھتے ہیں، نفل پڑھ رہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تہجد کا وقت ہو گیا، استغفار کر رہے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ بیٹھتے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب فرماتے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگہ، رات کو اٹھ بیٹھتے ہیں، چین سے دیکھ سارا جہاں سو گیا، نیند مجھ کو نہ آئے تو میں کیا کروں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرفت عذابی عنہم، جب سحر کے وقت، تہجد کے وقت استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، گناہگاروں سے عذاب پھیر لیتا ہوں۔ یہ مجذوب جو ہوتے ہیں نا، مجذوب ہمارے بڑے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ مجذوبوں کے بھی ہیڈ تھے۔ اللہ اکبر، یہ مجذوب جو ہوتے ہیں نا، مجذوب، ان کا ایک اپنا ایک نظام ہوتا ہے مجذوب لوگوں کو۔ شہروں میں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، جنگلوں میں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ایک باطنی نظام ہے۔ جس طرح گورنمنٹ کی ایک انتظامیہ ہے، اسی طرح اللہ کی بھی ایک انتظامیہ ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، ولیوں کی ڈیوٹیاں ہیں، ابدالوں کی ڈیوٹیاں ہیں، غوث کی اپنی ڈیوٹی، کتب کی اپنی ڈیوٹی، مجذوبوں کی اپنی ڈیوٹی۔ وہ ایک جنگل کا مجذوب ملتان شہر میں آ گیا تھا، جنگل کا مجذوب، اور شہر ملتان میں آ گیا۔ رات ہوئی تو لوگ، بدتماش لوگ، برے کام کرنے والے برائیوں میں مبتلا ہو گئے، برائیوں میں۔ اس نے ملتان شہر کے اندر جس مجذوب کی ڈیوٹی تھی نا، وہ جنگل کے مجذوب نے اس سے رابطہ کیا اور اسے کہا بددعا کر، لوگ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے اور تو خاموش بیٹھا ہے، ڈیوٹی ہے تیری،
دعا کر، بد دعا کر ان کے لیے. لوگ گناہ کر رہے ہیں، تیری شہر میں ڈیوٹی ہے اور لوگ گناہ کر رہے ہیں. وہ ملتان شہر کے مجذوب نے کہا، اور جنگل کا مجذوب تو خاموش ہو جا، چپ ہو جا. جنگل کے اور آکام ہیں، شہروں کے اور. تو جنگل میں رہتا ہے، شہروں کے حالات کا تجھے کیا پتا؟ خاموش ہو جا. اللہ اکبر. بدکاریاں کرنے والے رات کو سو گئے. پچھلی رات ہوئی تو تہجد پڑھنے والے اٹھ پڑے. وہ سو گئے، وہ اٹھ. پچھلی رات ہوئی، رات کے 2 بجے کے بعد وہ اٹھ پڑے. اوہو اکبر ان کی سجدے اور جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے. اٹھے وہ تہجد پڑھنے والے، استغفار کرنے والے اٹھ پڑے. وہ برائیاں کرنے والے سو گئے، خدا کی یاد کرنے والے اٹھ پڑے. اور ملتان شہر کے مجذوب نے جنگل والے مجذوب کو کہا، وہ بھی تو نے رنگ دیکھا ہے، یہ بھی رنگ دے. تو نے وہ رنگ بھی دیکھا ہے، یہ رنگ بھی دیکھ. اور جنگل کے مجذوب نے کہا، بس مجھے اب بات سمجھ آ گئی. پہلے ان پچھلوں کی وجہ سے بچے ہوئے، پہلے ان پچھلوں کی وجہ سے بچے ہوئے. اللہ فرماتا ہے، صرفت عذابی عنہم، صرفت عذابی عنہم. میں ان کی وسیلہ سے، ان کی برکت سے لوگوں سے عذاب، گناہگاروں سے عذاب دور کر لیتا ہوں. بخاری شریف کی ایک حدیث بھی سنو، پھر جلد گفتگو ختم کرتے ہیں. صالحین کی سنگت کے سلسلے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، کتاب التوحید میں یہ حدیث پاک موجود. حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک کتاب التوحید میں موجود ہے. گناہگار لوگ میدان قیامت میں پکڑے جائیں گے، پکڑے گناہوں کی وجہ سے. حکم ہو جائے گا ان گناہگاروں کو جہنم میں بھیج دو، جہنم میں پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صالحین اولیاء اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، قانوا یصلون معنا، یا اللہ تو نے جن گناہگاروں کو جہنم میں بھیج دیا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہے. ٹھیک ہے، انہوں نے گناہ کیے ہیں، گناہ بھی کیا ہے. قانوا یصلون معنا، انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں بھی تو پڑھی تھی. وَيَصُومُونَ مَعَنَا، انہوں نے ہمارے ساتھ روزے بھی رکھے تھے. اللہ تعالیٰ ولیوں سے فرمائے گا میدان قیامت میں، اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ، جاؤ چلے جاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر تھوڑا بھی ایمان پاؤ، ان کو جہنم سے نکال کر لے آؤ. ان کو نکالو. اللہ ولیوں سے فرمائے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے. معلوم یہ ہوا اللہ والوں کے ساتھ نمازیں پڑھنا، ان کی بارگاہ میں رہنا، اللہ والوں کے ساتھ نمازیں پڑھنا، یہ بڑا نفع دیتا ہے. اللہ والے گواہی دیں گے.
وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ والوں کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، ان کی نمازوں کی گواہی میدان قیامت میں اللہ والے عرض کریں گے یا اللہ یہ پکڑے گئے یہ تو نمازیں میں لے آؤ، پھر لے آؤ۔ معلوم ہوا اللہ والوں کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے، اس لیے نیکوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، نیکوں کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو، گستاخوں کے پیچھے نمازیں نہ پڑھا کرو۔ بھائی گستاخوں کے پیچھے پڑھو گے، انہوں نے کیا شہادت دینی ہے تمہاری نمازوں کی؟ اللہ والوں نے تو شہادت دینی ہے۔ خوش نصیب ہیں جو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ۔ دوستو اب تو دنیا نے دیکھ لیا اللہ والوں سے جو دور ہے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو۔ بھائی داتا صاحب کو، ہمارے حضرت صاحب کو ماننے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں، اللہ والوں سے وابستہ لوگ یہ کام نہیں کر رہے، وہی لوگ کر رہے ہیں جو اللہ والوں سے دور ہے۔ کسی پیر کا، کسی خانگاہ کا، کسی آستانے کا مرید یہ کام نہیں کر رہا، یہ کون کر رہا ہے؟ جو ان سے دور ہے، وہی کو وہی اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو گے دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، کیا حضور دعا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور تیرے محبوبوں کی محبت مانگتا ہوں، تیرے محبوبوں کی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، روز علماء سے سنتے ہو وہ بڑا مجرم جس نے بڑے جرم کیے تھے، وہ بڑے جرم بڑے گناہ کیے تھے، حدیث کی ہر کتاب میں ہے، توبہ کا خیال آیا نا تو کسی نے مسئلہ پوچھا جی میری بھی توبہ ہو سکتی ہے، میں نے تو بڑے جرم کیے ہیں، انہوں نے کہا تیری توبہ مشکل ہے، اس کو بھی ختم کیا۔ پھر کسی سے پوچھا، حدیث کی ہر کتاب میں حدیث ہے، تو کسی نے کہا جی یہ علاج ہمارے پاس تیرا نہیں ہے، وہ اللہ والے اس بستی میں رہتے ہیں وہاں چلا جا، تیرا علاج ان کے۔ اللہ اکبر، حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم خرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون، وہ اپنی بستی سے اس بستی کی طرف گناہگار نکل پڑا جس بستی میں اولیاء اللہ رہتے تھے، اولیاء اللہ رہتے تھے۔ اللہ اکبر، رستے میں تھا موت کا فرشتہ بھی آ گیا، وقت پورا ہو گیا، وقت آثار موت طاری ہو گئے، وقت پورا ہو گیا۔ حضرت امام حسن بصری جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت حسن بصری تابعی فرماتے ہیں جب اس بندے کے موت کا وقت آیا تو اس نے اپنا سینہ اللہ والوں کی بستی کی طرف پھیر لیا، وقت پورا ہو گیا، بہت ہو گیا، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی، جنت والے بھی آ گئے،
جہنم والے ڈیوٹی جہنم میں، ڈیوٹی والے بھی. وہ جہنم والوں نے کہا ہم اس کو لے جائیں گے، بڑا گناہگار ہے، بڑا گناہگار ہے. اور جنت والوں نے کہا اس کو ہم لے کے جائیں گے، توبہ کے ارادے سے صالحین کے پاس جا رہا، ہم لے جائیں. جھگڑا ہو گیا نا فرشتوں کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں نہ لڑو، نہ لڑو، ناپو زمین، ناپو ناپو. جس جگہ سے یہ چلا ہے اس جگہ کے قریب اس کی ناش ہے تو جہنم والے لے جائیں. اگر اس کی لاش، اس کی ناش، اس کا جسم اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر جنت والے لے جائیں. اللہ اکبر. اور حقیقت میں وہ جس مقام سے چلا تھا اس کے قریب تھا، اس کا جسم اللہ والوں کی بستی سے دور تھا. سارے یہ حدیث فرماتے ہیں پھر اللہ والوں نے تصرف فرمایا. سارے یہ حدیث تصرف ہو، زمین کو سمٹنے کا حکم دیا کہ اس کو ہماری طرف قریب کرو. ناپا گیا تو حدیث کی ہر کتاب میں آئے 1 تو وہ اللہ والوں کے قریب تھا. قریب تھا نا ادھر. وہ فاصلہ زیادہ جو گھر سے چلا اللہ والوں کی بستی اس سے قریب. اللہ نے فرمایا آپ اس کو جنت والے لے جائیں. میرے دوستو بزرگوں، بڑا گناہگار، بڑے جرم کیے، ابھی اللہ والوں کے پاس پہنچا نہیں، راستے میں ہے تھا، مر گیا. جنت میں اللہ نے کرم کر دیا. اور جو اللہ والوں کے پاس پہنچ جائے، جو اللہ والوں کے ساتھ نمازیں پڑھے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اللہ والوں کے ہاتھ دست اقدس پر بیعت کریں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ اکبر. دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. حضور قبلہ والد محترم رحمت اللہ علیہ شب و روز یہی تلقین تھی کہ حضور کی اتباع کرو. ہمیں تو مرشدوں نے، ہمیں پیروں نے سبق یہ دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرو. اللہ کا جو حکم ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. پھر میرے محبوب ہو تو حضور حضرت قبلہ والد محترم رحمت اللہ علیہ کی تعلیم یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو، آپ کی اتباع کرو. اتباع میں سب کچھ ہو. آج 28 صفر ہے، حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس کا دن ہے. اللہ اکبر. حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھی، تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ چارپائی پر لیٹ گئے اور لیٹے کس طرف؟ بائیں کروٹ. مجدد صاحب بائیں کروٹ، اور خادم جو تھا نا وہ پاؤں دبانے لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا کہ سنت تو یہ ہے کہ جب سونے لگو تو دائیں کروٹ پر لیٹو. سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹو، بعد میں پھر دوسرے کروٹ پر بھی آ جاؤ، لیکن لیٹتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹو. اور میں تو دائیں کے بجائے بائیں پر لیٹا ہوں اور خادم پاؤں دبا رہا تھا. خادم سے فرمایا بھی ذرا ٹھہر جا. آپ چارپائی سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے.
کھڑے ہونے کے بعد پھر چارپائی پر لیٹے اور دائیں کروٹ پر لیٹے اور پھر بدستور خادم پاؤں دبا. جب آپ لیٹے ان کو الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے شیخانن فاروقی تو نے میری نبی کی سنت پر عمل کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے قدم دبانے والے کو بھی بخش دیا ہے. ہمارے بزرگوں کی یہی تعلیم، یہی درس شب و روز رہا. اللہ ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.